لیکن یاد رکھنا، سورج ڈھلنے سے پہلے تم گھر کے اندر ہونی چاہیے، ورنہ اگلی بار میں خود تمہیں لینے آؤں گا اور وہ منظر تمہیں پسند نہیں آئے گا۔ فارس یہ کہتا ہوا کمرے سے نکل گیا تھا، جبکہ جمل نے سکون کا سانس لیا اور پھر اس نے جلدی سے الماری کھولی اور اپنا بہترین جوڑا نکال کر تیار ہونے لگی۔ اس کی آنکھوں میں اب آنسو نہیں بلکہ ایک چمک تھی۔ آدھے گھنٹے بعد وہ تیار ہو کر نیچے آئی۔ ڈرائیور گاڑی نکال چکا تھا۔ جمل نے اپنے دوپٹے کو اچھی طرح اوڑھا تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ گاڑی گھر سے نکلی تو جمل کا دل ڈوب رہا تھا، مگر وہ اپنی ضد کے آگے مجبور تھی۔ خان چچا، آپ مجھے سدرا کے گھر کے باہر اتار دیں اور خود جا کر گاڑی کی سروس کروا لیں۔ مجھے وہاں 2-3 گھنٹے لگ جائیں گے۔ میں خود فون کر دوں گی۔ جمل نے گاڑی سے اترتے ہوئے ڈرائیور سے نہایت اعتماد کے ساتھ جھوٹ بولا، تو ڈرائیور نے اس بات میں سر ہلا دیا اور گاڑی لے کر چلا گیا۔ جمل نے ادھر ادھر دیکھا اور تیزی سے گلی کی دوسری طرف مڑ گئی، جہاں شہریار اپنی کالی گاڑی کے ساتھ اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ وہ اپنی عزت اور زندگی کا سب سے بڑا جوا کھیلنے جا رہی ہے، اور فارس جس نے اسے ڈرائیور کے ساتھ بھیجا تھا وہ اب بھی اس کے بارے میں کتنا باخبر تھا۔ فارس لاؤنج میں بیٹھا کسی فائل پر نظریں جمائے ہوئے تھا، مگر اس کا ذہن جمل کے اس لمس میں اٹکا ہوا تھا جو کچھ دیر پہلے اس نے جمل کی ہتھیلی پر چھوڑا تھا۔ اسے رہ رہ کر جمل کی وہ سخت الفاظ یاد آ رہے تھے، تم میں اور دوسروں میں کوئی فرق نہیں۔ اچانک باہر گاڑی کی آواز آئی۔ فارس نے گھڑی دیکھی، ابھی تو صرف آدھا گھنٹہ ہوا ہے۔ وہ تیز قدموں سے باہر پورچ میں آیا، جہاں ڈرائیور گاڑی کھڑی کر رہا تھا۔ خان چچا، اتنی جلدی واپس کیسے آ گئے؟ کیا جمل مل آئی اپنی دوست سے؟ فارس نے ماتھے پر تیوریاں سجاتے ہوئے پوچھا۔ صاحب جی، جمل نے کہا کہ انہیں وہاں دیر لگے گی، اس لیے میں گاڑی کی سروس کروا لوں اور جب وہ فارغ ہوں گی تو فون کر دیں گی، اس لیے میں گاڑی گھر لے آیا، سادگی سے جواب دیا۔ فارس کے ماتھے پر پسینہ چمکنے لگا تھا۔ اس کے اندر کا شک ایک دم یقین میں بدل گیا تھا۔ تم نے اسے کہاں اتارا تھا؟ فارس نے دھاڑتے ہوئے پوچھا۔ ڈرائیور نے جیسے ہی سدرا کے گھر کا پتہ بتایا، فارس اپنی گاڑی کی طرف لپکا اور ٹائروں کی چنگاریاں چھوڑتا ہوا سڑک پر نکل گیا۔ سدرا کے گھر کے باہر پہنچ کر اس نے زور زور سے ہارن بجایا۔ سدرا کی ماں باہر آئی تو فارس نے بے صبری سے پوچھا، آنٹی جمل اندر ہے، اسے کہیں فوراً باہر آئے۔ جمل؟ بیٹا وہ تو یہاں آئی ہی نہیں، سدرا تو اپنی خالہ کے گھر گئی ہوئی ہے۔ ان کے اس جواب نے فارس کے پیروں تلے زمین نکال دی۔ اسے ایک زوردار جھٹکا لگا۔ اس کے آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا تھا۔ وہ فوراً گاڑی میں بیٹھا اور جمل کا نمبر ڈائل کیا، مگر دوسری طرف سے بیل جا رہی تھی اور پھر کال کاٹ دی گئی تھی۔ تم نے اپنی موت کو خود دعوت دی ہے شہریار۔ فارس نے دانت پیستے ہوئے اپنے دوست حارث کو کال کی اور جمل کا نمبر دے کر اس کی لوکیشن ٹریس کرنے کو کہا۔ چند منٹوں بعد ہی اسے ایک گیسٹ ہاؤس کی لوکیشن مل گئی تھی۔ ادھر شہر کے مضافات میں ایک ویران گیسٹ ہاؤس کے کمرے میں جمل خوف سے سمٹی کھڑی تھی، جہاں شہریار کا لہجہ اب شہد جیسا نہیں بلکہ زہر آلود ہو چکا تھا۔ شہریار، تم نے تو کہا تھا کہ ہم یہاں سے سیدھا کورٹ جائیں گے، یہ جگہ کیسی ہے اور یہاں تمہارے یہ دوست کیا کر رہے ہیں؟ جمل کی آواز کانپ رہی تھی جب اس نے دیکھا کہ کمرے کے باہر دو مشکوک آدمی کھڑے ہنس رہے تھے۔ اوہ میری بھولی جمل، کورٹ میرج تو صرف تمہیں یہاں لانے کا ایک بہانہ تھا، اصل کھیل تو اب شروع ہوگا۔ شہریار نے اس کے قریب آ کر اس کے دوپٹے کو ہاتھ لگایا تو جمل نے اسے زوردار تھپڑ مار دیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ میں ابھی گھر فون کرتی ہوں۔ جمل نے چیختے ہوئے فون نکالنا چاہا، مگر شہریار نے اس کا فون چھین کر دیوار پر دے مارا
اور اسے زور سے پکڑ کر بیڈ کی طرف دھکیل دیا۔ جمل نے چیخنا شروع کر دیا تھا مگر وہاں کوئی سننے والا نہیں تھا۔ اسی لمحے باہر ایک زوردار دھماکہ ہوا اور کمرے کا دروازہ کھل گیا۔ فارس غصے میں بھپڑتے ہوئے شیر کی طرح اندر داخل ہو گیا تھا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے جمل کی اجڑی ہوئی حالت دیکھی اور پھر اس کا رخ شہریار کی طرف ہو گیا۔ فارس نے شہریار کو بالوں سے پکڑ کر فرش پر پٹخا اور اس کے چہرے پر تابڑ توڑ گھونسے شروع کر دیے۔ تجھے لگا تھا کہ تو میری عزت کو ہاتھ لگائے گا اور میں زندہ چھوڑ دوں گا تجھے۔ فارس کی آواز میں قیامت سا شور تھا۔ شہریار کے دوست اسے بچانے آئے مگر فارس نے اپنی پستول نکال کر فائر کر دیا جس سے وہ بھاگ کھڑے ہوئے تھے اور جمل روتی ہوئی فارس کی طرف بڑھ گئی تھی، مگر فارس نے اسے ایک ایسی نظر سے دیکھا کہ جمل کے الفاظ اس کے گلے میں گھٹ گئے تھے۔ خاموش، ایک لفظ بھی مت بولنا ورنہ میں بھول جاؤں گا کہ تم ایک عورت ہو۔ فارس نے اسے کلائی سے پکڑا اور اسے گھسیٹتے ہوئے گاڑی تک لایا۔ پوری راہ جمل چلاتی رہی مگر فارس پتھر کا بت بنا رہا۔ جب وہ گھر پہنچے تو تمام بڑے لاؤنج میں بیٹھے ان کا انتظار کر رہے تھے۔ فارس نے جمل کو ہال کے بیچوں بیچ پھینک دیا تھا۔ دیکھ لیں، سب یہ ہے آپ کی لاڈلی جسے میں نے اپنی غرض سمجھا تھا۔ وہ آج اپنا منہ کالا کر کے اس کمینے شہریار کے ساتھ ایک گیسٹ ہاؤس میں رنگ ریلیاں منا رہی تھی۔ فارس کے اس اعلان نے پورے گھر میں زلزلہ لا دیا تھا۔ جمل کی ماں وہیں زمین پر بیٹھ گئی اور اس کے والد نے اپنا سر پکڑ لیا تھا۔ نہیں ابو، یہ جھوٹ بول رہا ہے، میں تو بس جمل نے روتے ہوئے ساجد علی کے پاؤں پکڑنا چاہے مگر انہوں نے اپنا پاؤں پیچھے کھینچ لیا تھا۔ اب کوئی صفائی نہیں جمل، تم نے ہمارے سر شرم سے جھکا دیے ہیں۔ میرا فیصلہ سن لیں سب، کل اسی وقت اس کا نکاح میرے ساتھ ہوگا۔ فارس نے سرد اور حتمی لہجے میں اپنا فیصلہ سنایا تو جمل ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ اسے پتہ تھا کہ وہ اب مکمل طور پر بے بس ہو چکی ہے۔ وہ بے نقاب ہو چکی تھی اور اب فارس کی زندگی بھر کی نفرت اور قید اس کا مقدر تھی۔ بالآخر وہ دن بھی آ گیا جس کی تلخی جمل کے پور پور میں زہر بن کر اتر رہی تھی۔ گھر کے در و دیوار پر خاموشی کا راج تھا، جیسے کوئی شادی نہیں بلکہ سوگ کا سماں ہو۔ جمل اپنے کمرے کے کونے میں گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی جب اس کی ماں زبیدہ بیگم اور طائی اماں نکاح کا سرخ جوڑا اور زیورات لے کر اندر داخل ہوئیں۔ اٹھو جمل، نکاح کا وقت ہو رہا ہے، رونے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، طائی اماں نے بوجھل آواز میں کہا اور بھاری کامدار جوڑا بیڈ پر رکھ دیا۔ امی، وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا، وہ صرف مجھے نیچا دکھانے کے لیے یہ سب کر رہا ہے، وہ مجھے ساری زندگی تانے دے گا۔ جمل نے روتے ہوئے اپنی ماں کا دامن تھاما، اس کی آنکھیں سوج کر سرخ ہو چکی تھیں۔ تم نے اسے موقع ہی ایسا دیا ہے جمل کہ وہ تمہیں نیچا دکھائے۔ اب خاموشی سے یہ جوڑا پہنو اور اپنی قسمت پر صبر کرو۔ زبیدہ بیگم نے اسے تسلی دینے کے بجائے سختی سے کہا مگر ان کی اپنی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ تھوڑی دیر بعد جمل کو کسی بے جان مورت کی طرح تیار کر کے نیچے لایا گیا۔ نکاح کا لمحہ بہت مختصر اور بھوجل تھا۔ گواہوں کی موجودگی میں جب قاضی نے جمل سے سوال کیا تو اس کے حلق سے قبول ہے کہ الفاظ کسی سسکتی ہوئی آواز کی طرح نکلے۔ دوسری طرف فارس نے نہایت سپاٹ اور گرجدار آواز میں اقرار کیا تھا جیسے وہ کسی فتح پر مہر لگا رہا ہو۔ رات کے پچھلے پہر فارس اپنے کمرے میں داخل ہوا تو سامنے بیڈ پر بیٹھی جمل کو دیکھ کر اس کے قدم وہیں رک گئے۔ سرخ روسی جوڑے میں ملبوس بھاری زیورات اور جھکی ہوئی پلکوں کے ساتھ جمل اس وقت کسی اپسرا سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ فارس اسے برسوں سے چاہتا تھا مگر آج اسے اپنے شریک حیات کے روپ میں دیکھ کر اس کے دل میں ایک ٹیس سی اٹھی تھی۔ کاش تم کسی اور کی خاطر مجھے یوں
نہ ٹھکرا کر جاتی۔ اس نے دل میں سوچا اور پھر دھیرے سے اس کے قریب پہنچ گیا۔ وہ بیڈ پر اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اس نے اپنا ہاتھ بڑھا کر جمل کے ماتھے پر بکھری لٹ کو پیچھے کیا اور جھک کر اس کے ماتھے پر بوسہ دینا چاہا۔ پیچھے ہٹیں مجھ سے، دور رہیں آپ۔ جمل نے ایک دم جھٹکے سے اسے پیچھے دھکیلا اور بیڈ سے نیچے اتر گئی۔ اب کیا مسئلہ ہے جمل؟ اب تو تم میری بیوی ہو، فارس نے اپنی آواز کو قابو میں رکھتے ہوئے کہا۔ بیوی نہیں، قیدی ہوں میں آپ کی۔ آپ نے شہریار کو دھمکایا ہے، اسے مارا پیٹا ہے، اسی لیے اس نے مجھ سے وہ سب باتیں کی۔ وہ ایسا نہیں ہے، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، جمل نے نفرت سے چلاتے ہوئے کہا۔ فارس کے چہرے پر ایک دم غصے کی لہر دوڑی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنی ذلت اٹھانے کے بعد بھی یہ لڑکی اسی شخص کی صفائیاں دے رہی ہے۔ اس نے غصے سے اپنا فون جیب سے نکالا اور چند کلکس کر کے بیڈ پر پھینک دیا۔ یہ سنو اور اپنی آنکھوں کے ساتھ ساتھ اپنے کانوں کے پردے بھی کھول دو، فارس نے سرد لہجے میں کہا۔ موبائل سے ایک آڈیو ریکارڈنگ گونجنے لگی تھی۔ یہ شہریار کی اپنی کسی دوست سے بات چیت تھی جو فارس نے اپنے دوست سے اس کا فون ہیک کروا کے حاصل کی تھی۔ یار وہ جمل تو انتہا کی بیوقوف ہے، بس ایک بار میرے ہتھے چڑھ جائے پھر دیکھنا میں اسے کیسے رولتا ہوں۔ فارس کی اکڑ توڑنے کے لیے اس سے بہتر مہرہ مجھے نہیں مل سکتا۔ شہریار کی ہنستی ہوئی آواز پورے کمرے میں زہر گھول رہی تھی۔ جمل کا رنگ پیلا پڑ گیا تھا۔ اسے لگا جیسے کسی نے اسے بلندی سے نیچے پھینک دیا ہو۔ ریکارڈنگ ختم ہوئی تو کمرے میں موت جیسی خاموشی چھا گئی تھی۔ جمل کے ہاتھ کانپنے لگے تھے اور وہ وہیں فرش پر ڈھیر ہو گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ سب مرد ایک جیسے ہوتے ہیں، سب شکاری ہیں، جمل نے ہچکیوں کے درمیان کہا۔ نہیں جمل، سب ایک جیسے نہیں ہوتے۔ فارس نے اس کے قریب فرش پر بیٹھ کر اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا۔ میں نے تمہیں تب سے چاہا ہے جب تمہیں محبت کا مطلب بھی نہیں پتا تھا۔ میں نے تمہیں اس آگ سے بچایا ہے کیونکہ تم میری زندگی ہو۔ فارس کے لہجے میں اب غصہ نہیں بلکہ برسوں کی تڑپ اور سچائی تھی۔ جمل نے پہلی بار فارس کی آنکھوں میں جھانکا تو اسے وہاں اپنے لیے بے پناہ محبت نظر آئی۔ اس کا دل جو ابھی ابھی ٹوٹا تھا، اس نے خاموشی سے خود کو فارس کے حوالے کر دیا تھا۔ اسے احساس ہوا کہ جس حصار سے وہ بھاگ رہی تھی وہی اس کی اصل پناہ گاہ تھا۔ فارس نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا اور اس کے آنسو پوچھنے ہوئے اسے بیڈ پر لے آیا۔ کمرے کی مدھم روشنی میں ان دونوں کے درمیان کی تمام تلخیاں آہستہ آہستہ پگھلنے لگی تھیں۔ اگلی صبح جب سورج کی پہلی کرن نے کمرے میں دستک دی تو جمل کی آنکھ کھلی تو اسے اپنے چہرے پر کسی کی تپتی ہوئی نظروں کا احساس ہوا۔ اس نے گھبرا کر رخ بدلا تو سامنے ہی فارس بیٹھا تھا۔ وہ بیڈ پر نیم دراز آنکھ کا تکیہ بنائے بڑے غور سے مسکراتا ہوا جمل کو دیکھ رہا تھا۔ دونوں کے چہروں کے درمیان صرف چند انچ کا فاصلہ تھا۔ جاگ گئیں تو فارس نے نہایت دھیمی آواز میں پوچھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ جمل ہڑبڑا کر پیچھے ہٹی اور بیڈ سے اترنے لگی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، آپ اس طرح کیوں دیکھ رہے ہو مجھے؟ جمل نے اپنے بکھرے بالوں کو سمیٹتے ہوئے گھبرا کر کہا، حالانکہ اس کا دل اس کی اس قربت پر زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ بدتمیزی؟ اپنی بیوی کو دیکھنا کب سے بدتمیزی ہو گیا جمل؟ فارس نے شرارت سے آبرو جھکائے اور بیڈ سے اتر کر اس کے قریب آیا۔ یہ سب جھوٹ ہے، آپ بس ایسے ظاہر کر رہے ہیں جیسے سب ٹھیک ہے، ورنہ آپ تو مجھے سزا دینا چاہتے تھے۔ جمل نے اسے خود سے دور رکھنے کے لیے وہی پرانا حربہ آزمایا، مگر اس بار فارس کے ارادے کچھ اور تھے۔ کوئی جھوٹ نہیں ہے جمل، یہ وہ سچ ہے جو تم دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ فارس نے اس کا راستہ روکتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ جمل کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ ان جذباتی جملوں کا کیا جواب دے۔
وہ بھوکلا کر وہاں سے بھاگی اور باتھ روم میں بند ہو گئی۔ اسے اپنی حالت پر غصہ آ رہا تھا کہ کیوں اس کا دل فارس کی باتوں پر پگھل رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ نہا کر باہر نکلی تو اس کی ہلکی گلابی رنگ کا شلوار قمیض پہن رکھا تھا۔ گیلے بال اس کے شانوں پر بکھرے ہوئے تھے اور چہرے پر غسل کے بعد کی تازگی تھی، اور شیشے کے سامنے کھڑے بال درست کر رہی تھی کہ اچانک پیچھے سے دو مضبوط بازوؤں نے اسے اپنی گرفت میں لے لیا۔ فارس نے اس کے کندھے پر تھوڑی رکھتے ہوئے اسے آئینے میں دیکھا۔ میرا بالکل دل نہیں چاہ رہا کہ تمہیں کمرے سے باہر لے کر جاؤں۔ فارس نے اس کے کان کے پاس سرگوشی کی۔ جمل نے آئینے میں اس کا عکس دیکھا اور تڑپ کر اپنا ہاتھ چھڑوانا چاہا۔ پھر سے وہی جھوٹ، آپ یہ سب ناٹک کیوں کر رہے ہیں؟ کیوں سچا بننے کی کوشش کر رہے ہیں؟ فارس نے اسے اپنی طرف گھمایا اور اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ اس بار فارس کی آنکھوں میں غصہ نہیں تھا، بلکہ نمی تیر رہی تھی۔ جمل، اگر تمہیں اب بھی یقین نہیں آ رہا کہ میں نے تمہیں صرف اور صرف تمہاری خاطر اپنایا ہے، تم یقین کیوں نہیں کرتی کہ تم میری زندگی ہو؟ فارس کی بھرائی ہوئی آواز اور اس کی آنکھوں کی نمی دیکھ کر جمل کے اندر کا رہا سہا دفاع بھی ٹوٹ گیا تھا۔ اسے پہلی بار شدت سے احساس ہوا کہ وہ جسے باہر ڈھونڈ رہی تھی، وہ محبت تو اس کے اپنے گھر میں اس کے ایک پکار کی منتظر تھی۔ جمل کے لبوں پر ایک بے ساختہ اور ہلکی سی مسکراہٹ رینگ گئی تھی، مگر فوراً ہی اس نے شرما کر چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ میرے سامنے بھی مسکرا سکتی ہو، میں تمہارا دشمن نہیں ہوں۔ فارس نے اس کے ٹھوڑی کے سے پکڑ کر اس کا رخ اپنی جانب کرنا چاہا۔ پتہ نہیں چلتا آپ کا، آپ تو ہر بات پر پابندی لگاتے ہیں، کبھی باہر جانے پر، کبھی ہنسنے پر۔ مجھے تو ڈر ہے کہیں میری سانسوں پر بھی پابندی نہ لگا دیں۔ جمل نے مصنوعی غصے سے کہا، مگر اس کی آواز میں اب وہ پہلی والی تلخی نہیں تھی۔ سانسوں پر پابندی لگا دی تو میں خود کیسے جیوں گا؟ تم تو میری سانس ہو جمل۔ فارس نے اسے دوبارہ اپنے قریب کرتے ہوئے کہا۔ جمل خاموش ہو گئی تھی۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ وہ اب تک ایک سراب کے پیچھے بھاگ رہی تھی، جبکہ حقیقت اتنی خوبصورت تھی۔ گھر کی اسی چار دیواری میں وہ شخص موجود تھا جو اسے دنیا کے ہر طوفان سے بچا سکتا تھا۔ شام کو ولیمے کی پروقار تقریب جاری تھی۔ پورا گھر مہمانوں اور روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ جمل بھاری کامدار جوڑے اور قیمتی زیورات میں کسی شہزادی سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ فارس کی نظریں ایک لمحے کے لیے بھی اپنی دلہن سے نہیں ہٹ رہی تھیں۔ اس کی آنکھوں میں آج بھی وہ سکون تھا جو برسوں کی تڑپ کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ تقریب کے اختتام پر جب سب مہمان رخصت ہو گئے اور جمل اپنے کمرے میں آ کر تھکن اتارنے لگی تو اچانک اس کے نئے فون کی اسکرین روشن ہوئی۔ ایک نامعلوم نمبر سے کال آ رہی تھی۔ جمل کا دل کسی انجان خوف سے دھک دھک کر رہا تھا۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے فون اٹھا لیا۔ ہیلو جمل، تمہیں کیا لگا کہ فارس سے نکاح کر کے تم بچ جاؤ گی؟ میں نے تمہاری وہ ویڈیوز ابھی تک سنبھال کر رکھی ہیں جو اس دن گیسٹ ہاؤس میں بنائی گئی تھی۔ دوسری طرف سے شہریار کی زہریلی ہنسی سنائی دی تو جمل کے ہاتھوں سے فون چھوٹ کر بیڈ پر جا گرا۔ اس کا رنگ پیلا پڑ گیا تھا اور سانسیں اکھڑنے لگی تھیں۔ اسے لگا جیسے وہ دوبارہ اسی دلدل میں گر رہی ہے۔ اسی وقت فارس کے کمرے میں داخل ہوا۔ جمل کی حالت دیکھ کر وہ فوراً اس کے قریب آ گیا۔ کیا ہوا جمل؟ تم اس طرح کیوں کانپ رہی ہو؟ فارس نے اسے کندھوں سے پکڑ کر سہارا دیا۔ جمل نے خاموشی سے بیڈ پر پڑے فون کی طرف اشارہ کیا جس پر اب بھی کال چل رہی تھی۔ فارس نے فون اٹھایا اور اسپیکر آن کر دیا۔ سنو جمل، اگر تم چاہتی ہو کہ وہ ویڈیوز تمہارے سسرال والوں تک نہ پہنچیں تو کل صبح اسی جگہ پہنچ جانا۔ شہریار
اب بھی اپنی اوقات دکھا رہا تھا۔ فارس کے چہرے پر ایک جاندار مسکراہٹ آئی، مگر اس کی آنکھوں میں موت کا رقص تھا۔ اس نے فون ہاتھ میں لیا اور بڑی سکون سے بولا، شہریار، شاید تم بھول گئے کہ تم کس سے مخاطب ہو۔ وہ ویڈیوز، وہ تو تمہارے اسی موبائل میں تھی جو اس دن میں نے توڑ دیا تھا۔ رہی بات تمہارے پاس موجود کسی بیک اپ کی، تو میرا دوست حادث تمہارے ہر ڈیجیٹل اکاؤنٹ ہیک کر کے صاف کر چکا ہے۔ اب اگر تم نے دوبارہ جمل کا نام بھی لیا تو میں قانون کے بجائے اپنی عدالت لگاؤں گا، اور یاد رکھنا، اس بار میں تمہیں مارنے کے لیے گھوسے نہیں، گولی استعمال کروں گا۔ یہ کہہ کر فارس نے کال کاٹ دی اور فون دور پھینک دیا۔ شہریار کی دوسری طرف بولتی بند ہو چکی تھی۔ اسے اپنی موت سامنے نظر آ رہی تھی۔ فارس نے مڑ کر جمل کو دیکھا، جو اب بکتے میں تھی۔ جمل، میں نے تم سے کہا تھا کہ میں تمہارا حصار ہوں۔ جب تک میں زندہ ہوں، کوئی تمہاری طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ فارس نے اسے اپنی باہوں کے حصار میں لے لیا تھا۔ جمل نے پہلی بار تڑپ کر فارس کے سینے پر سر رکھ دیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھے معاف کر دیں فارس، میں کتنی بڑی بیوقوف تھی جو آپ جیسے ہیرے کو چھوڑ کر ایک کنکر کے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ میں نے آپ کا بہت دل دکھایا ہے۔ فارس نے اسے خود سے تھوڑا دور کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو پوچھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ دل تو دکھایا ہے تم نے جمل، اور اس کی سزا بہت کڑی ہے۔ کیا سزا دیں گے آپ مجھے؟ جمل نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ سزا یہ کہ اب تمہیں ساری زندگی میری اس محبت کی قید میں رہنا ہوگا، جہاں تمہارے علاوہ کسی اور کا داخلہ ممنوع ہے۔ تمہیں میری ہر بات ماننی ہوگی، میری ہر پابندی کو قبول کرنا ہوگا، کیونکہ اب تم صرف جمل نہیں ہو، تم فارس کی زندگی ہو۔ فارس نے اس کے چہرے پر جھک کر انتہائی شدت سے کہا۔ تو جمل نے مسکرا کر اپنی آنکھیں موند لیں۔ اسے اب اس قید سے پیار ہو گیا تھا۔ اسے سمجھ آ گیا تھا کہ حقیقی محبت وہی ہے جو آپ کو آزاد نہیں کرتی، بلکہ آپ کو اپنی پناہ میں لے کر دنیا کے ہر خوف سے آزاد کر دیتی ہے۔ کمرے کی روشنیاں مدھم ہو گئی تھیں اور باہر کی خاموشی میں صرف ان دونوں کے دلوں کی دھڑکنیں سنائی دے رہی تھیں، جو اب ایک ہی تال پر دھڑک رہی تھیں۔ جمل نے فارس کے مضبوط ہاتھوں میں اپنا ہاتھ دے دیا تھا۔ یہ اس بات کا عہد تھا کہ اب سے اس کی ہر سانس، اس کی ہر خوشی اور اس کی پوری زندگی صرف اور صرف اس شخص کے نام ہے جس نے اسے خود سے زیادہ چاہا ہے۔ کمرے کی کھڑکی سے آتی سورج کی کرنیں بیڈ پر لیٹے فارس کے چہرے پر پڑ رہی تھیں، جو اب بھی گہری اور پرسکون نیند کے مزے لے رہا تھا۔ جمل، جو اب بھی پہلے سے کئی زیادہ نکھر گئی تھی، نہا کے سفید کڑھائی والے سوٹ میں ملبوس، بال سنوارتے ہوئے فارس کے قریب آئی۔ فارس اٹھے بھی۔ اب کیا آج آپ نے آفس نہیں جانا؟ جمل نے اس کے کندھے کو ہلاتے ہوئے پیار سے ڈانٹا۔ فارس نے نیند میں ہی ایک ہاتھ بڑھا کر جمل کی کلائی پکڑی اور ایک جھٹکے سے اسے اپنی طرف کھینچا، تو جمل سنبھل نہ سکی اور سیدھی اس کے چوڑے سینے پر جا گری۔ دل نہیں ہے آج آفس جانے کا، سوچ رہا ہوں آج کا دن اپنی خوبصورت بیوی کے نام کر دوں۔ فارس نے آنکھیں کھولے بغیر شرارت سے مسکراتے ہوئے کہا اور اسے اپنے حصار میں مزید کس لیا۔ فارس، چھوڑیں مجھے، کوئی دیکھ لے گا۔ اب تو 1 مہینہ ہو گیا ہے، لیکن آپ کی یہ بدتمیزی ختم نہیں ہوئی۔ جمل نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر پیچھے ہٹنے کی کوشش کی۔ اس کے گالوں پر حیا کی سرخی دوڑ گئی تھی۔ فارس نے آنکھیں کھولیں اور اسے بڑے غور سے دیکھا۔ ابھی تک شرماتی ہو؟ ہم میاں بیوی ہیں جمل۔ میں اپنی بیوی سے محبت کرتا ہوں، اسے پسند کرتا ہوں۔ اب اگر تم مجھے پسند نہیں کرتی تو یہ الگ بات ہے۔ یہ کہتے ہوئے فارس کے لہجے میں ایک مصنوعی افسردگی آ گئی تھی۔
اور اس نے جمل کو آزاد کر کے رخ دوسری طرف موڑ لیا تھا، جیسے وہ واقعی اس بات سے دکھی ہوا ہو۔ جمل کو اس کا یہ انداز تڑپا گیا تھا۔ وہ فوراً جھکی اور اس کے بازو پر اپنا سر رکھ کر بڑے مان سے بولی، یہ آپ سے کس نے کہا کہ میں آپ کو پسند نہیں کرتی؟ میں تو اس وقت آپ سے دور بھاگتی تھی جب آپ مجھ پر بلا وجہ کی سختیاں اور پابندیاں لگاتے تھے، تب مجھے آپ کے انداز ڈراتا تھا۔ فارس نے پلٹ کر اسے دیکھا تو جمل کی آنکھوں میں سچائی کی چمک تھی۔ اور اب ڈر نہیں لگتا؟ اس نے دھیرے سے پوچھا۔ اب کیوں لگے گا؟ اب تو آپ میری ہر بات مانتے ہیں، مجھے ہر وہ خوشی دیتے ہیں جس کا میں نے خواب دیکھا تھا۔ اب تو آپ بدل گئے ہیں۔ جمل نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مسکراتے ہوئے کہا، بدلہ میں نہیں ہوں جمل، بدلہ تمہارا دیکھنے کا نظریہ ہے۔ میں تو تب بھی تمہارا غلام تھا اور آج بھی ہوں۔ فارس نے اس کا ہاتھ تھام کر چوم لیا تھا۔ ہاں، اب تو ہم بھی آپ کے غلام ہو گئے ہیں، آپ کا حکم سر آنکھوں پر ہے۔ جمل کی ہنسی پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔